آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، کیا الملحمۃ العظمیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ کیا جنگ عظیم سوئم شروع ہونے والی ہے اور امریکہ کے انتخابات بھی اب قریب آ چکے ہیں اور امریکی صدارت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور زائنسٹ کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنی الیکشن کیمپین کی تقریروں میں مسلسل تھرڈ ورلڈ وار یعنی تیسری عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ تقاریر خفیہ طاقتوں کے لیے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی آبادی کو اپنی مرضی کے مطابق ختم اور کم کرنا ہے تاکہ پھر تمام زائنسٹ دجالی پیروکار آرام سے اس زمین پر اپنی زندگی بسر کر سکیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور میں آپ کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو بناتا رہتا ہوں، اس لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، یہودی اور پوری دنیا کے زائنسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نومبر 2024 کا الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ ہی جیتیں، کیونکہ زائنسٹ یہ پلان کر چکے ہیں کہ وہ اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے اسے آگ میں جھونک دیں گے، اور جس طرح سے دنیا میں آگ لگائی گئی ہے بالخصوص مڈل ایسٹ میں، کیونکہ زائنسٹ کا یہ پلان ہے کہ وہ تیسری عالمی جنگ شروع کر کے تمام مڈل ایسٹ پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں کے مسلمانوں کا اس روئے زمین سے صفایا کر دیں گے۔ اب دوستو، زائنسٹ یہودیوں کو اپنے ان شیطانی اور دجالی کاموں کو انجام دینے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بغیر کسی سوال جواب کے ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور ان کے تمام دجالی کاموں کی تکمیل کے لیے ان کی مدد کرے، اور زائنسٹ یہودیوں کو تو وہ شخص 2017 میں ہی مل گیا تھا جس نے یہودیوں کا 70 سال سے رکے ہوئے کام کو مکھن کی طرح آسانی سے انجام دیا تھا، جیسے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ I recognized Jerusalem as the capital of Israel. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. 2017 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تھے تو انہوں نے اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا۔ دوستو، آپ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ویڈیوز دیکھیے۔ But it's very dangerous in terms of a possible World War III. We're very close to World War III and people don't realize it. We're closer than we've ever been, I think, ever since World War II, but this would be the war of wars because of weaponry. This isn't, as I say, two army tanks going back and forth shooting at each other. Look at what's going on right now with Ukraine. They're surging into Russia. Okay? You're going to end up in World War III, and it's going to be a bad one. آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تقریروں میں مسلسل ورلڈ وار 3 کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات وہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے کر رہے ہیں جو ان کو تخت پر لانے والے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یورپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ جنگ کبھی شروع نہیں ہوتی اگر میں صدر ہوتا۔ اسی طرح عرب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں صدر ہوتا تو 7 اکتوبر کو اسرائیل حماس کی جنگ کبھی سٹارٹ ہوئی ہی نہیں ہوتی۔ اور اس تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اب ہم تیسری جنگ عظیم کے کنارے پر آ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا بالکل احساس نہیں کہ قیامت ان کے سر پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جنگ عظیم سوئم دوسری عالمی جنگ کی طرح بالکل بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ روایتی ہتھیاروں سے لڑی جائے گی کہ جہاں ایک ملک کی آرمی دوسرے ملک پر گولہ باری کرتے ہیں۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی میں جس طرح کے طاقتور ہتھیار اور میزائل چل رہے ہیں اور جس طرح طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، یہ دنیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور ان جنگوں کا خاتمہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن پر ہی ہونا ہے، یعنی یہ جنگ اٹامک جنگ ہوگی۔ اور دوستو، زائنسٹ مکمل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ پر مہر لگا چکے ہیں کہ 2024 میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کا صدر بنے گا تاکہ وہ زائنسٹ کے لیے تیسری عالمی جنگ سٹارٹ کروا سکے۔ اور دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، مگر آپ ٹرمپ کی اور UK کے بادشاہ چارلز III کی یہ تصویر دیکھیے۔ پہلے کنگ چارلز کی اس لال پینٹنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، برطانیہ کے بارے میں کہاوت تھی کہ اس کا دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا مگر ہر عروج کو زوال ہے، اور آج برطانیہ صرف اتنا سا رہ گیا ہے۔ اور کنگ چارلز کی لال پینٹنگ میں بہت سے خفیہ کوڈ چھپے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں ایک منفرد ٹاپک ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے سبسکرائب۔
دوستو اس پینٹنگ میں کنگ چارلز کا ڈریس بھی لال رنگ کا ہے اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی لال رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا خفیہ اور دجالی سیکریٹ میسج یہ ہے کہ نہ صرف برطانیہ کے حالات خراب ہونے والے ہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے تمام ممالک میں بھی جنگ، خون ریزی، تباہی اور قتل و غارت مچ جائے گی۔ اور ایلومیناتی اور دجالی طاقتوں نے اس پینٹنگ کے ذریعے یہ پیغام دے دیا ہے کہ برطانیہ کے کنگ تو چارلز ہی رہیں گے مگر ہم پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح دوستو دا اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل پبلش کیا جاتا ہے جس میں ٹرمپ کو بظاہر لال کارپیٹ پر چلتے دیکھا جا سکتا ہے اور ٹرمپ نے ایک لال کلر کی ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے اور ان کا لباس کالے رنگ کا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ ٹرمپ کے کارپیٹ کو 6 لوگ مل کر انفولڈ کر رہے ہیں۔ لال رنگ کا مطلب تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خطرے اور خون کی علامت ہوتا ہے، اور کارپیٹ کو انفولڈ کرنے والے وہ ممالک ہیں جو تیسری عالمی جنگ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ ان ممالک میں UK بھی ہو سکتا ہے، شاید فرانس بھی اس میں شامل ہو، اور جرمنی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، اور باقی 3 ممالک کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہو سکتے ہیں۔ اور دوستو اس آرٹیکل کا ٹائٹل پریپیئرنگ دا وے ہے، یعنی راستہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اکانومسٹ میگزین کے کور کی یہ تصویر بھی دیکھیے، اس میں صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بلیک شیڈو کی طرح مڈل ایسٹ اور پورے یورپ پر چھایا ہوا ہے۔ اور دوستو دجالی اور زائنسٹ تنظیموں کی طرف سے یہ سیکرٹ میسج دیے جا رہے ہیں کہ دنیا کی تباہی بس شروع ہی ہونے والی ہے۔ اسی طرح دوستو آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یعنی 28 اگست 2024 کو، ایک دن پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم نے اپنے بجٹ اسپیچ میں یہ کہہ ڈالا کہ لوگوں تیاری کر لو، آنے والا وقت بہت خطرناک ہونے والا ہے اور برطانیہ کے لوگ اپنی سیونگ کریں کیونکہ آنے والے مہینے ہمارے لیے بہت برے ہونے والے ہیں۔ اب دوستو برطانیہ کے وزیر اعظم نے اپنے لوگوں سے وہ بات کر دی جس کے بارے میں پچھلے 6 مہینے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپ میں لوگ اپنے گھروں میں راشن جمع کر رہے ہیں اور وہاں بنکر بنائے جا رہے ہیں۔ From converted Cold War bunkers and missile silos to specially outfitted yachts, a doomsday industry caters to the mega rich. Luxury bunkers with indoor pools, artificial sunlight, and supplies to stay sealed off from the world for years. The billionaires, they understand that they're playing a dangerous game, that they are running out of room to externalize the damage of the way their companies operate. اور اگر برطانیہ کے وزیر اعظم کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دوستو یہ تمام سائن ہمیں تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی الملحمۃ العظمیٰ۔ یہ تاریخ انسانی کی ایسی عظیم ترین جنگ ہوگی کہ انسانوں کی لاشوں اور اموات کا یہ عالم ہوگا کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہ ملے گی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور وہ پرندے اگر تھک کر گریں گے بھی تو کسی لاش پر ہی گریں گے۔ یہ جنگ اتنی ہیبت ناک اور خوفناک ہوگی۔ اور اس جنگ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عظیم خونی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ دوستو لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں اور ملحم کسائی کی دکان کو، اور الملحم ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہوں۔ اس لیے اس جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے جہاں ایک بہت بڑی تعداد میں گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ یہ کسی جانور کے نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے، اور انسانوں میں سے بھی عرب کے مسلمانوں کے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور الملحمۃ العظمیٰ فلسطین سے ہی اسٹارٹ ہوگی، اور زائنسٹ یہودی اور ان کے تمام ساتھی اپنے منصوبوں کے تحت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جنگ شروع کہاں سے ہوگی؟ فلسطین سے، اور انہوں نے کر بھی دی ہے، اور یہ لوگ اسے جنگ عظیم میں بدل ڈالیں گے، جو کہ آنے والا صدر اپنی ہر تقریر میں دنیا کو بتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ کون ہلاک ہوں گے؟ عرب کے لوگ۔ اور فلسطین، لبنان، یمن کی جنگ سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ تمام لوگ عرب نہیں؟ اسی لیے تیسری عالمی جنگ سے پہلے یہاں ظلم و ستم اس قدر بڑھ جائے گا اور ایسا خون خرابہ اور قتل و غارت گری مچ جائے گی کہ امت اپنے لیڈر کو تلاش کر رہی ہوگی۔ اور عرب کے حکمرانوں کی موت کے بعد وہاں کے لوگ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پاس ایک شخص کو پہچان لیں گے جو کوئی اور نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ ہوں گے، اور غیب سے ندا آئے گی، اے لوگو یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، اس لیے تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ بالخصوص عرب کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔
اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن میں بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔